ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا۔ ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، بیرونی خسارہ، وہ تھا 16 ارب ڈالر۔ اب یہ سمجھنا ہے، ہمیں 20 ارب ڈالر ملا، ان کو 16 ارب ڈالر ملا۔ ہمیں جو ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا، جس کی اس کے بعد یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے۔ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 16.2 ارب ڈالر کے ریزروز تھے۔ آج یہ آئی ایم ایف کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ۔ اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ آپ کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں۔ یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں، ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا، 4 ارب ڈالر کم کیا 16 پہ، لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی؟ 19 ارب ڈالر سے ہماری ریمیٹنسز گئی 31 ارب ڈالر پہ۔ 12 ارب ڈالر کی ہم نے مزید اور آمدنی کی، یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، ہماری ایکسپورٹس یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، 32 ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے۔ تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہمیں ملک چھوڑ کے گئے۔ یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی۔ ہم نے وہ ملک دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے۔ 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے ہیں۔ ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے، لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا۔ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا۔ ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا، ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے۔ تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک۔ کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا، صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو۔ وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کا وہ کپڑا ہی، وہ بازو ہی نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کہ پیسے مل جائے۔ ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا۔
کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں, کیسے ڈیل کر رہے ہیں. دوسری چیز, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے. اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ, اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہو گئی, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی. جب ہماری حکومت تھی, عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا, اور ہم کس قیمت پہ پٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ میں کم ہو گیا ہے, لیکن یہ پٹرول 150 سے گیا ہے 236, ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں, اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے ساتھ دالیں گئی ہیں جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا. آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا, آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن, یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, اپریل کے اندر 18% تھی. جب مہنگائی ہو گئی, لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا, لفافے, میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے, انہوں نے ہر روز, آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار, ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. لوگ
ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا, دنیا میں مہنگائی ہوگی. میں ہر جگہ بتاتا گیا. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ, دھرنے دو, گورنمنٹ گراؤ, یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا, کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں, وہ تو ایک بہانہ تھا. انہوں ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے. یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں. ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے. مطلب یہ کہ جو ہمارا 17 سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی, گروتھ ریٹ تھی, جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں, ہمارے آخری 2 سال میں 5 سال کے بعد. اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے, یعنی وہاں سے گر کے نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کیوں گرے گی؟ میں اب آپ کو بتاؤں. جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے, یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے. اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں گے, ٹیکس کے اندر کمی ہے. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل. ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا, اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا. ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے, ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں, وہ 20% بند ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے. جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا. جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا. تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں. پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے, جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. اور اب جو 2 چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں, ایک طرف مہنگائی, دوسری طرف بے روزگاری, جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی, میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی, ایک ملک کی رسک ہوتی ہے, یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی, اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے, یعنی ہمیں ہر سال, اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے. یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں, ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں, ان کی قسطیں ہیں, ان کے اوپر جو سود دینا ہے وہ ہے
سائن کر دی ہے، وہ بنے گا $8 ارب۔ باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنانس کروانا ہے۔ اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے، یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ۔ معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ ذرا آپ کو فکر دیتا ہوں کہ ہماری صرف 5%، جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں، 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے۔ 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا۔ جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے، کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22۔ الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی، ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی۔ اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر۔ اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں، پاکستان کو اس دلدل سے نکال۔ کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے۔ اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو۔ ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے،
چیزیں مہنگی. IMF نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے, ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کیسز کی بارش ہوئی ہے, کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس, اور ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR, اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے, میڈیا ہاؤسز, میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے, یہ ملک کو ہی نقصان. جس طرح دیوار کے لگایا جا رہا ہے, میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.